دینی اور ایمانی بھائیوں اور اس اجلاس میں شرکت کرنے والی خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ نے اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر جو عظیم احسان فرمایا ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی طرف سے جو انعامات اور احسانات ہم سب پر ہو رہے ہیں وہ اتنے انعامات و اتنے احسانات ہیں جس کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کے انعامات کو اگر تم شمار کرنا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے، اللہ کے اتنے انعامات و اتنے احسانات۔ لیکن قربان جائیے اللہ کی عنایتوں پر، اس اللہ نے اتنے انعامات کرتے ہوئے کسی انعام کا، کسی احسان کا اس طرح سے تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ یوں کہا جائے کہ کسی احسان کو نہ جتلایا جس طرح سے اس احسان کو اللہ نے بتلایا ہے، جتلایا ہے۔ وہ عظیم احسان کیا ہے؟ وہ عظیم احسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کو بھیجا جانا ہے۔ بعثت کا مطلب یہ کہ آپ کو مبعوث کرنا، آپ کو بھیجنا، آپ کو رسول بنا کر امت کے سامنے پیش کرنا، یہ اللہ کا ایسا عظیم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ماں باپ اپنی اولاد پر کتنے احسانات کرتے ہیں، لیکن کبھی حرف غلط کی طرح سے کسی باپ کی زبان سے، کسی ماں کی زبان سے اپنی اولاد کے سامنے یہ نہیں آتا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، میں نے تجھ کے اوپر یہ انعام کیا۔ کبھی ماں باپ حرف غلط کی طرح سے نہیں کہتے، وہ بڑے بڑے احسانات کرتے ہیں لیکن کبھی اس احسان کو جتلاتے نہیں۔ ظاہر ہے جب ماں باپ اپنی اولاد پر کسی احسان کو نہیں جتلاتے ہیں تو وہ خالق ارض و سماوات جس نے اتنے احسانات کیے بھلا وہ کس احسان کو جتلائے۔ لیکن اگر زندگی میں کبھی ماں باپ اپنی اولاد کو کسی احسان کو جتلا دیں تو آپ تصور کیجئے وہ احسان کتنا بڑا ہوگا۔ کبھی باپ اگر اپنے بیٹے سے یہ کہتے کہ میرے بیٹے میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، ماں کبھی اپنے بیٹے سے بھولے میں یہ کہہ دے کہ میں نے میرے بیٹے تجھ پر یہ احسان کیا، میرے بھائیوں وہ کتنا عظیم احسان ہوگا۔ وہ خالق ارض و سماوات جو ارحم الراحمین ہیں، جو رحمان ہیں، جو رحیم ہیں، جس کی نعمتیں اتھا ہیں، جس کے احسانات بے شمار ہیں، وہ کبھی کسی احسان کے بارے میں نہیں کہتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا احسان ہے جس کے بارے میں وہ مومنوں کو جتلاتا ہے کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا ہے۔ بتائیے وہ احسان کتنا بڑا احسان ہوگا۔ اور یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ اتنا بڑا عظیم احسان ہے کہ اگر آپ کی بعثت کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے اور وہ احسانات جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر، اس انسانیت پر کیے ہیں، اگر ان احسانات کو لے لیا جائے تو یہ دنیا سینکڑوں سال پیچھے چلی جائے، یہ انسانیت حیوانیت میں تبدیل ہو جائے، یہ اتنا بڑا احسان ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا، انسانیت بدل گئی، زمین و آسمان بدل گئے، یہاں کا ذرہ ذرہ بدل گیا، ہر مخلوق کے اوپر آپ کا احسان، ہر چیز بدل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اللہ کی طرف سے عظیم تحفہ، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید نے کتنی قوت کے ساتھ بیان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، اس لیے کہ مومنوں کو خاص طور سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ مومنوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول کو اللہ نے بھیجا ہے، اور اس رسول نے اس امت پر جو احسان فرمایا اس کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ وہ رسول کرتا کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ اس امت کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وہ حکمت سکھلاتا ہے، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو اخلاق رذیلہ سے، گندے اخلاق سے ان کو نکالتا ہے، اچھے اخلاق سے ان کو سنوارتا ہے۔ یہ سب اس کے احسانات ہیں۔
اور قرآن مجید نے کہا آپ کی آمد سے پہلے ورنہ تم کیا تھے؟ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تم ایسے دلدل میں پڑے ہوئے تھے جس سے نکلنا تمہارے لیے مشکل تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ایک دنیا کے اندر بہار آ گئی ہے، ہر جگہ ایک زندگی آ گئی ہے۔ کتنا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں بہت مختصر انداز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس احسان کا یہ ہم حق کیسے ادا کریں۔ یہ جو احسان کا یہاں تذکرہ کیا گیا، جس احسان کو یہاں پر بتلایا گیا، جتلایا گیا، اس احسان کو صرف سنانے کے لیے نہیں ہے کہ اللہ ہمیں سنانا چاہتے ہوں اور صرف ہمیں جتلانا چاہتے ہوں، بلکہ یہ تذکرہ اس لیے ہوا ہے تاکہ اس احسان کا حق ادا کیا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک سے مطالبہ ہے کہ وہ اللہ کے اس عظیم احسان کا حق ادا کرے۔ اور اس عظیم احسان کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے، اس کو اگر مختصر سے مختصر زبان میں اگر کہا جائے تو وہ ایک لفظ ہے کہ اس احسان کا حق ادا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے اتباع نبوت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، آپ کی پیروی کی جائے، اسی طرح سے اللہ کے اس احسان کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر اس کا مطلب اللہ نے جو عظیم احسان فرمایا ہے ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی نہ قدری کی ہے۔ اور اللہ کا اعلان ہے، قرآن کا ایک بتایا ہوا قانون ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی، اللہ کے احسانات اور انعامات کی شکر گزاری ہوگی، اس کا شکر ادا کیا جائے گا، اس کا حق ادا کیا جائے گا، اللہ نعمتوں کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ اور اگر ناقدری کی جائے گی، اللہ کے انعامات اور احسانات کا حق ادا نہیں کیا جائے گا تو پھر اللہ کی گرفت بھی بالکل بہت سخت ہے۔ ان عذابی لشدید۔ میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کے لیے بھی دو چیزیں ضروری ہیں۔ اگر وہ دو چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی تو پھر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے مبارک طریقوں کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں جن دو چیزوں کو ہمیں کرنا ہے؟ ایک بات حب رسول، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل کے اندر بسانا ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دل کو منور کرنا ہے، عشق رسول میں ڈوبنا ہے۔ جب تک حب رسول نہیں ہوگی اس وقت تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت نے بھی ارشاد فرمایا، لَن يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں محبوب ہو جاؤں اس کو، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والد سے زیادہ اور سارے لوگوں سے زیادہ میں اس کو محبوب ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، محبت بہت ضروری چیز ہے۔ محبت کا دعویٰ صرف زبان سے نہیں، محبت دل کے اندر ہونا چاہیے۔ عشق رسول دل کے اندر بسا ہوا ہونا چاہیے، حب رسول سے دل منور ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ کیونکہ جس چیز کی محبت ہوتی ہے انسان کو اس کی اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے دل میں جب اولاد کی محبت ہوتی ہے تو اولاد کے اشاروں کے اوپر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک انسان، بلکہ اولاد تو بہت دور کی بات ہے، اگر ایک انسان کو کسی حیوان سے بھی اگر محبت ہوتی ہے، کسی پرندے سے بھی اس کو محبت ہوتی ہے، کسی جانور سے بھی اس کو محبت ہو جاتی ہے تو اس کی اطاعت اور اس کی ضرورت، اس کے اشاروں پر اس کا چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے، ایک طوطا انسان پالتا ہے، ایک مینا ایک انسان پالتا ہے، اس کو محبت کے ساتھ وہ رکھتا ہے، جب وہ اس کے اشاروں کو سمجھنے لگتا ہے تو او یہ مینا آئی ہے، اس نے اس طرح سے بولا ہے، طوطا یہ بول رہا ہے، اس کا مطلب اس کو یہ ضرورت ہے، وہ اس کی ضرورت کو فوراً پورا کرتا ہے، اس کے اشاروں کو سمجھتا ہے۔ اس کے لیے اس طوطے کی ضرورت کو پورا کرنا آسان۔ جو لوگ بکری پالتے ہیں، عید الاضحیٰ کے اندر بکرے لے کر آتے ہیں، محبت کے ساتھ ان کو پالا جاتا ہے، ان کی اداؤں سے وہ واقف ہو جاتے ہیں۔ یہ بکرا جب آیا تو یہ مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہوا، اس کا منشا یہ ہے کہ اس کو باہر لے کر جاؤں۔ انسان محبت میں رات کو 12 بج رہا ہو لیکن وہ محبت میں اس بکرے کو باہر لے جاتا ہے، اس لیے کہ بکرے کی محبت دل کے اندر ہے۔
اس لیے بکرے کے اشارے پر چلنا اس کے لیے آسان، اولاد کی محبت دل کے اندر ہے، اولاد کے اشارے کے اوپر چلنا آسان۔ اسی طریقے سے یہ تو ادنا مثالیں ہیں، جو مثالیں دینا بھی شان نبوت میں گستاخی سمجھتا ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ سے جب محبت ہوگی تو میرے بھائیوں آپ کا اتباع کرنا پھر اب مشکل نہیں، آسان سے آسان ہو جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت گورنر بنائے گئے اور ایک مرتبہ شاہی دسترخوان لگا ہوا تھا اور ایسے معزز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لقمہ آپ کا گرتا ہے، اس لقمے کو آپ پورے احترام کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ قریب میں بیٹھنے والے ان کو متوجہ کرتے ہیں، سلمان، حضرت سلمان آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت گورنر ہیں اور آپ لقمہ اٹھائیں گے، یہ سامنے والے لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت سلمان فارسی اس وقت کہتے ہیں اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں میرے حبیب کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ عشق رسول تھا۔ اس کے بعد میں اپنی بات کو گفتگو میں طویل نہیں کروں گا، میں اپنے استاد محترم کے سامنے اپنا سبق آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم حضرت علامہ اقبال، اللہ اکبر، کیا عشق رسول میں وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی شاعری کو پڑھیے، ان کی شاعری کو سنیے۔ میں ان کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، صرف جب کہ وہ یورپ میں ہیں اور وہ اپنی مسیری کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، لیکن ان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ جاتی ہے کہ میرے حبیب تو چٹائی پر لیٹا کرتے تھے، مسیری چھوڑ دیتے ہیں، داؤ تکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ نیچے لیٹ جاتے ہیں، پوری شب اس میں وہ گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے حب رسول کہ انسان حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مر مٹے، آپ کا اتباع کرے، آپ کی سنتوں کو محبت کے ساتھ اپنی زندگی میں اتارے۔ یہ ہے حب رسول۔ حب رسول دل کے اندر بسانا ضروری ہے۔ جب تک حب رسول دل میں نہیں ہوگا اس وقت تک حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا آسان نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، دوسری بات جس کی میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے معرفت رسول۔ رسول کی معرفت، رسول کو جاننا یہ بھی ضروری ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جانیں گے، آپ کی سیرت سے ہم واقف ہوں گے تبھی تو آپ کا اتباع کریں گے۔ اگر آپ کی سیرت سے واقفیت نہیں ہے تو آپ کی پیروی کیسے کریں گے؟ ہر مسلمان کو یہ چاہیے جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے، ہر مسلمان کو آپ کی سیرت سے واقف ہونا چاہیے، آپ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم عشق رسول پر بہت کچھ کرتے ہیں، سب مبارک، ہم اچھے اچھے دعوے کرتے ہیں، بہترین جلسے کرتے ہیں، شاندار جلوس نکالتے ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں، سب کچھ مبارک، لیکن اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے واقف نہیں ہیں تو یہ سب چیزیں بے سود ہیں، بے فائدہ ہیں۔ یہ ان نعروں کے اندر، ان جلسوں کے اندر کوئی روح نہیں ہوگی جبکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہیں ہوگی۔ کتنے افسوس کی بات ہو جاتی ہے اس وقت میں جبکہ ایک مسلمان کو جو دعوے حب رسول میں بڑا پرزور نظر آتا ہے، لیکن جب اس کو پوچھا جائے ایک مختصر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ اگر اس سے پوچھا جائے، پورا شجرہ نہیں، صرف اتنا کہ آپ کے والد کا کیا نام تھا، آپ کے دادا کا کیا نام تھا، آپ کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا، تو اس سوال کے جواب سننے میں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کا معاملہ کیا ہے؟ معرفت رسول میں ایک ایک چیز معلوم کر رہے ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کیسے فرمایا کرتے تھے، صحابہ یہ ایک دوسرے سے معلوم کرتے تھے، آپ کس طرح سے مسکراتے تھے، یہ بتائیے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کس طرح سے بیٹھتے تھے، یہ بھی وہ بات معلوم کر رہے ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے چلتے تھے، ہمیں یہ بتلائیے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، ہمیں یہ بتلائیے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کیسے ہوا کرتی تھی، آپ یہ ہمیں بتلائیے۔ آپ جب مجمع میں بات کرتے تھے آپ کس انداز سے بات کرتے تھے، یہ بتلائیے۔ آپ کی جلوت کے ساتھ آپ کی خلوت کیسی تھی، آپ یہ بھی ہمیں بتلائیے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجے میں کیسے جاتے ہیں یہ بھی ہمیں بتلائیے۔ ایسی معرفت، رسول کے ایک ایک عمل کو جاننے کا شوق یہ حضرات صحابہ میں تھا۔ حب رسول کے واقعات ابھی اپنے ہمارے نوجوانوں کی تقریر میں آپ نے سنے، اور معرفت رسول کا بھی یہ شوق تھا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی ہر چیز کو جاننے کا ہمیں شوق ہے، لیکن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننے کا شوق نہیں۔ ہم نے کتنا لٹریچر پڑھا لیکن نہیں پڑھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر 20 صفحے اور 25 صفحے کی کتاب بھی ہم نے نہ پڑھی۔ عمر کا اتنا بڑا حصہ گزر گیا،
عمر کا اتنا بڑا حصہ گزر گیا اور ہم نے سیرت پر ایک کتاب تک نہ پڑھی اور اس کو جاننے کی کوشش تک نہ کی. بس جو باتیں کان میں پڑ گئیں اسی پر ہم نے اکتفا کر لیا. چلتے پھرتے یا کبھی کسی مجمع میں کوئی بات آ گئی, ہم نے اس کو سب سے بڑا کارنامہ سمجھ لیا. میرے بھائیوں, ہمیں ضرورت ہے اس بات کی, ہم اگر سچے مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا, اور آپ کی اتباع کے لیے آپ کی محبت کو, آپ کے عشق کو دل میں جگہ دینا ہوگا, اور اسی کے ساتھ پھر ہمیں معرفت رسول اللہ کی سیرت بھی پڑھنا ہوگا. اس موقع سے, اس مجلس سے یہ پیغام آپ کو ایک ہی دیا جاتا ہے کہ ہر مسلمان اپنے گھر کے اندر سیرت رکھے. ہمارے گھروں کے اندر سب لٹریچر موجود ہوگا, اور مبارک ہو ہمارے گھروں کے اندر سب گھروں کے اندر قرآن مجید موجود ہوگا, اور ممکن ہے کہ حدیث کی چھوٹی بڑی کتاب بھی موجود ہو, لیکن بہت کم گھرانے ہوں گے جہاں سیرت کی کوئی کتاب بھی موجود ہوگی. میرے بھائیوں, سیرت کی کتاب بھی رکھیے, سیرت کی کتاب بھی پڑھیے, اور اپنے بچوں کو بھی وہ سیرت سکھلائیے. قرآن مجید نے ورنہ اعلان کیا ہے, قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. قرآن کا صاف اعلان ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے, آپ کہہ دیجئے اگر ان کان آباؤکم, تمہیں تمہارے آباء و اجداد, تمہاری آل و اولاد, تمہاری بیویاں, تمہارے بھائی بہن, اور تمہارا خاندان, اور تمہارا وہ مال جس کو, وہ گاڑی کمائی جس کو تم کماتے ہو, اور تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری سے تمہیں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے, اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول سے, فتربصوا, تو پھر انتظار کرو اللہ کی گرفت کا, حتیٰ یأتی اللہ بأمری, اور ایسے فاسقوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا. میرے بھائیوں, یہ قرآن کی زبان, قرآن کا اعلان ہے. ہمیں ان جلسوں پر اکتفا نہیں کرنا ہے, صحیح معنی میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سیکھنا ہے, جاننا ہے, اور اس کے ساتھ پھر اس کا اتباع کرنا ہے. یہی ان جلسوں کا پیغام ہے, اور ان جلسوں سے یہی تذکیر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے, مسلمان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو پھر وہ اس دنیا کے اندر سربلند ہوں گے, عزت و سرفرازی انہی کا مقدر بنے گی, دنیا میں بھی ان کو عزت ملے گی, راحت ملے گی, اور اللہ کی رضا و خوشنودی ملے گی, اور مرنے کے بعد بھی یہ تمام سعادتیں ملیں گی. اللہ رب العزت ہم سبھی کو اتباع نبوی کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.